دیکھیں خواب میں اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے، اللہ کو اس کی پوری جو شبیہ ہے اس کے ساتھ تو ظاہر دیکھنا ممکن ہے نہیں، وہ تو صرف آخرت میں ہوگا، جنت میں ہوگا۔ قرآن کریم میں واضح طور پہ کہہ دیا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھوں میں وہ طاقت ہی نہیں کہ وہ دیکھ پائے، لیکن یہ کہ وہ اللہ کے تجلیات کے پردوں میں سے کسی پردے کو دیکھ لینا یہ پاسبل ہے۔ لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خواب میں اس کو اللہ دکھے لیکن وہ اللہ نہ ہو، ایسا پاسبل ہے۔ اچھا لیکن وہ کون ہے؟ اس سے ریلیونٹ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام، جس نے خواب میں مجھے دیکھا فقد رآنی، پس تحقیق اس نے مجھ ہی کو دیکھا، فإن الشیطان لا يتمثل بی، شیطان میری مثل نہیں بنا سکتا، لا يتخیل بی، لا يتصور بی، لا يتشبہ بی۔ حدیث میں ترمذی میں یہ چاروں الفاظ ہے، تو آقا کی شبیہ میں تو وہ کبھی بھی نہیں آ سکتا، لیکن اپنے آپ کو خدا یا ولی بنا کر وہ پیش کر سکتا ہے۔ اچھا شیعہ حضرات وہ اللہ کا بھلا کر یہ ہے کہ اس کے اللہ کے رویت کے قائل نہیں ہے، نہ دنیا میں قائل ہے نہ آخرت میں قائل ہے۔ شیعہ حضرات اس کے قائل نہیں ہے، جیسے کہ معتزلہ رویت باری تعالیٰ کے قائل نہیں ہے، دنیا میں بھی قائل نہیں ہے، آخرت میں۔ شیعوں کا مذہب بھی یہی ہے، سمجھ رہی ہیں کہ چنانچہ یہ جو سرکاری ہماری بحث چلتی ہے اس میں شیعہ نے بڑا اچھا اعتراض کیا، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں، اور فاضل آدمی ہے اور بہت یعنی قابل، ایران سے فنون کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم تو 5 مذہب ہیں، یہ 2 سال سے ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، تو شیعہ نے بڑا اچھا اعتراض کیا، اور اعتراض یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا لن ترانی، کہ آپ مجھے کبھی بھی نہیں دیکھیں گے، سمجھ رہی ہیں، آپ مجھے نہیں دیکھیں گے، اور ہمارے ہاں اس کا معنی یہ ہے کہ لن ترانی ابداً ابداً، اور لن کا اصل وضع ہے تعبید اور ابدیت کے لیے، تعبید کے لیے، لن ترانی ابداً ابداً سواء کان فی الدنیا اور فی الآخرہ، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اب لن تعبید کے لیے آئے گا، اور نحویوں کا مذہب یہی ہے، سمجھے؟ تو اس پر ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ جی لن ترانی موسیٰ کو کہا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے نا، یہ تو اللہ نے نہیں کہا کہ لن ارا، میں دیکھا نہیں جاتا، اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم ہستی نہ دیکھے تو تیری شکل دیکھے گا۔ شیعہ نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اس سے ابداً ابداً، انبیاء سے ابداً ابداً نفی ہو تو پھر امت میں اور آپ ہم دیکھیں گے۔ افضل سے جب رویت باری تعالیٰ کی نفی ہے تو مفضول سے خود بخود نفی ہو جائے گی، بڑی پیاری بات کی، ایسا میں تو ساتھی میں دیکھ رہے تھے، وہ جماعت اسلامی والے دوسرے حضرات مجھے دیکھ رہے تھے، میں نے کہا تھوڑا سا چھوڑو ان کو، دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے، تو پھر اس پر میں نے حضرت سے عرض کیا، میں نے کہا ایسا نہیں ہے، وہ بڑے فاضل لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ پڑھتے ہیں، سمجھے؟ میں ایران جب گیا ہوں، ویسے تو ایران 15-20 مرتبہ گئے، لیکن جب ہم گئے ان سے، جب ہمارے بحث مباحثہ ہوئے، وہ فنون میں بہت پختہ اور مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے، منطق و معقولات میں، سمجھے بھیا، منطق و معقولات میں اور نحو میں بھی بڑے مضبوط ہیں۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ لن ترانی، لن تعبید کے لیے آتا، ابدیت کے لیے آتا، تو اس پر میں نے عرض کیا کہ میں نے حضرت آپ کے استاد کی کتابیں میرے پاس، شیخ محمد علی افغانی ہے المدرس الافضل، اس کی 7-8 جلدوں میں شرح ہے مطول کی، بڑی پیاری شرح ہے، واہ واہ، میں نے 8-10 سال مطول پڑھا ہے، اس کے 10-12 شروحات میرے پاس تھے، لیکن میرا ایمان تھا کہ یہ شرح والے خود نہیں سمجھے اس کو، میرا ایمان تھا کہ یہ بھی نہیں سمجھ رہے میری طرح یہ بھی ہے، لیکن جب اس کی شرح مل گئی میرا دل خوش ہو گیا، سمجھے؟ فنون میں یہ لوگ ماہر ہوتے ہیں، اور اس کی کتاب محمد علی افغانی کی جامع المقدمات بھی ہے صرف نحو میں 2 جلدوں میں، اور نحو میں ان کے المقررات بھی، بڑی پیاری کتابیں ہیں، سمجھے؟ یہ ایران والے ساتھی وہاں سے مجھے بھیجتے رہتے، میں نے چونکہ ان کو پڑھا تھا، اور پہلے آج سے کئی سال پہلے المدرس الافضل لی تھی، اور اس کے بعد پھر مجھ سے حضرت اقدس مولانا عبدالغفور سجاول والے لے گئے، پھر اللہ پاک ساتھیوں کو جزائے خیر دے، پھر مجھے ایران والے ساتھیوں نے پھر بھیجا، تو بڑا ماہر ہے، تو میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کے استاد جی وہ لکھتا ہے کہ جمہور کا مذہب ہے، یہ تاکید کے لیے وضع ہے، اور ابدیت کرائن خارجیے سے اس میں آ جاتا ہے، اس لیے کرینہ خارج، اور پھر یہی مثال میں نے عرض کیا کہ اگر لن کے اندر ابدیت ہے تو ابداً لانے کی کیا ضرورت ہے، حالانکہ اس پر جرح ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے ذہن کو اس طرف نہیں لے گئے، جرح اس میں یہ ہو سکتا تھا کہ اس میں تعبید ہے لیکن ابدیت تجرید ہے، یہ مستقل بلاغت کی ایک اصطلاح ہے، سمجھے؟ لیکن اللہ نے کر دیا کہ ہم غریبوں کی دستگیری فرما دی کہ اس طرف اس کا ذہن نہیں گیا، سمجھے؟ پھر اس کے بعد فرمایا کہ آپ اس کے قائل ہے کہ اللہ کو دیکھا جائے گا، تو اس کا مطلب اللہ جسم رکھتا ہے، غیر جسم کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، لہذا دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، چاروں کے چاروں آپ مجسمہ ہے، آپ قائل ہے کہ اللہ کا جسم ہے تبھی تو دیکھا جائے، غیر جسم کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، آئے سمجھیں؟ یہ بھی بڑا اعتراض تھا ان کا، فلسفیانہ اعتراض تھا، تو الزام کے لیے میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیا ہے، یہ شکل مثلث ہے نہیں ہے، فرمایا کہ ہے،
میں نے کہا اضلاع ثلاثہ کو چھوڑ کر کے، اضلاع ثلاثہ یہ 3 انگلیاں، یہ اضلاع ثلاثہ، اضلاع ثلاثہ کو چھوڑ کر کے الشکل المثلث شکل یحیط به ثلاثۃ اضلاع، اس کو چھوڑ کر کے درمیان والا حصہ آپ کو نظر آتا نہیں آتا؟ انہوں نے کہا نظر آتا ہے۔ میں نے کہا کہ آتا ہے نظر؟ کہا۔ میں نے کہا یہ کون سا جسم ہے؟ اس میں ہیولہ کیا ہے، صورت جسمی اس میں کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ خباثتیں میں نے پڑھی، خوب پڑھی ہیں اور میں نے پڑھائی بھی ہے، تو اب اس پر آ کر کے خاموش ہو گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ چیزیں ضروری ہیں، سمجھے میں لوگوں، یہ چیزیں ضروری ہیں کہ ایسا اس نے خاموش کیا ساتھیوں کو۔ مضبوط لوگ ہوتے ہیں، یہ پڑھتے رہتے ہیں، یہ فنون وغیرہ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ خلا خالی ہے، کہ خلا میں کچھ نہیں ہے، تو چلیے اگر میں اپنے اطراف سے سارے پتے، ہوا، جو کچھ بھی ہے، سارا مادہ خالی کر دوں، آپ کہیں گے کہ یہ خلا ہے، کہ یہ خالی ہے، از ایمٹی۔ لیکن کوانٹم میکینکس کا یہ کہنا ہے کہ اس خلا میں سے خود بخود کوئی ذرہ اور اس کا ضد ذرہ، پارٹیکل اور اینٹی پارٹیکل بنتے جاتے ہیں اور پھر آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ ان کے بننے کے لیے، ان کو بنانے کے لیے کچھ انرجی، کچھ توانائی کی ضرورت ہے۔ یہ کہاں سے آئی؟ جواب اس کا یہ کہ کوانٹم میکینکس نے انرجی کنزرویشن کو وائلیٹ کرنے کی اجازت دی ہے ایک مختصر وقت کے لیے، اور یہ وجہ ہے کہ اینٹی پارٹیکلز خود بخود، پارٹیکلز اور اینٹی پارٹیکلز کا جوڑا خود بخود پیدا ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے مسئلہ توحید، اس کے بارے میں کچھ وضاحت کرنی کہ کیا اللہ جل شانہ کو دنیا اور آخرت میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ یعنی دنیا میں جیسے کہ اہل سنت ہمارے برادران کا جو موقف ہے، ان کا جو عقیدہ ہے، ان کے تمام بزرگوں کا، جتنے صوفیوں سمیت، کہ خواب میں دنیا میں اللہ نظر آتا ہے، آ سکتا ہے، اور جیسا کہ انہوں نے اس چیز کا اظہار 12 مرتبہ اپنی تحریروں تقریروں میں کیا۔ ان کے عقائد و نظریات کی کتابیں جو ہیں، ادھر میں نے اپنے رسالہ دیدار الہی میں مقدمہ کے حاشیہ میں ایک فہرست دی ہے کہ جو اہل سنت کے جید علماء، محدثین، مفسرین اور کتب احادیث و عقائد میں جو رؤیت باری تعالیٰ کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے، وہ مشہور اور جمہور علماء کا میں نے وہ جو ہے ذکر کیا ہے۔ اور روز محشر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو ظاہر بظاہر دیکھیں گے، یعنی ان کی قیامت والے دن جو ہے رؤیت باری تعالیٰ ہوگی ظاہری آنکھوں سے، دنیا میں خواب میں، اور روز محشر قیامت کے دن اس کو ظاہر بظاہر آنکھوں سے دیکھا جائے گا۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور سوائے 3 علماء کے جو ان کے ہاں حضرت ابو بکر جساس صاحب تفسیر احکام القرآن، ان کے اور حنفی عالم تھے، اور یہ مولانا ثناء اللہ امرسری اہل حدیث عالم تھے، ان کا نظریہ، اور اسی طرح امین حسن اصلاحی صاحب تفسیر تدبر القرآن والے۔ معتزلہ تو سارے کے سارے جو ہیں وہ اہل سنت کے، وہ تو اس کے جو ہے انکاری ہیں، وہ اس بات کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ وہ مذہب اہل بیت سے متاثر تھے، اس لیے ان کا عقیدہ توحید جو ہے رؤیت کے بارے میں وہ شیعہ عقیدہ کے مطابق۔ تو الغرض اہل سنت کے محدثین اور ان کے فقہاء اور مفسرین اور عقائد کی کتابیں، اس کے ریفرنسز آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں اس کی لسٹ فہرست پیش کر دی گئی ہے۔ اب چونکہ ہمارے مذہب جعفریہ، مذہب امامیہ میں قرآن اور حدیث اور عقل سلیم کی روشنی میں اللہ جل شانہ کی رؤیت جو ہے محال ہے، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ چونکہ دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ خواب میں بھی وہ نظر نہیں آ سکتا، جیسے کہ اہل سنت کے شرافق اکبر مولا علی قاری محدث، انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں، امام ابو حنیفہ کو 99 مرتبہ، پھر ایک اور مرتبہ خواب میں اللہ کا دیدار ہوا۔ اسی طرح قاسم نانوتوی کا، اس کے بارے میں دیوبندیوں نے جو ان کی شوان عمری ہے، اس میں جو ہے وہ لکھا ہے
کہ اللہ کی گود میں وہ خواب میں بیٹھے. اسی طرح جو ہے مرزا صاحب بھی پیچھے نہیں رہے, انہوں نے بھی کشفی حالت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا, اور جب پیپر آگے کیا سائن کے لیے تو وہ قلم ہی نہیں چلا, تو انہوں نے لکھا کہ سرخ سیاہی کے چھینٹیں جو ہے نا, وہ جب اس کو جھٹکا دیا قلم کو تو وہ کہتے ہیں عبداللہ سنوری جو میرے پاس سویا ہوا تھا اس کے کپڑوں پر بھی پڑے اور میرے کپڑوں پر بھی چھینٹے پڑے, اور اس کا گواہ ملائکہ دو بھی ہے کہ جس نے وہ کپڑے دھوئے. اور ان کے بیٹے نے جو ہے اس کشف کو بیان کرتے ہوئے تفسیر کبیر میں بشیر الدین محمود جو خلیفہ ثانی تھے, انہوں نے کہا کہ ہاں کشف جو ہے نا وہ اپنا اثر چھوڑ جاتا ہے, نشانی چھوڑ جاتا ہے, جیسا کہ یہ چھینٹے پڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ, اب کیا کریں, نقل کفر کو کرنا باشد, ان کا عقیدہ بیان کرنا پڑ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا اور پھر ان کے سینے پہ نشان دیکھا گیا کہ وہ جو کیونکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ ایک مرتبہ بچپن میں پاک پیغمبر کا سینہ جو ہے چیرا گیا اور بیچ میں سے کچھ نکالا اور بیچ میں کچھ ڈالا. پھر جب پہلی وحی آئی غار میں اس وقت بھی یہ کام ہوا. پھر جب معراج کی رات چلے ہیں آسمان پر اس وقت بھی نعوذ باللہ یہ 3 مرتبہ استغفر اللہ یہ سرجری کی ہے. تو اس طرح نعوذ باللہ یہ عقیدہ ہے ہم لوگوں کا, اب کیا کیا جائے. تو اس طرح یہ حضرات اللہ کے بارے میں اس جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ بھئی وہ کشفی حالت میں نظر آتا ہے اور پھر کشف جو ہے نشان بھی چھوڑ جاتا ہے, جیسے پاک پیغمبر کے سینے پہ نشان اور مرزا صاحب کے کپڑوں پہ چھینٹے. تو عام طور پر جو ہے چونکہ یہ توحید کا مسئلہ ہے اور اس سلسلے میں بڑی 4 قسمیں جو بیان کی جاتی ہیں وہ شرک بالذات, پھر شرک فی افعال, اور پھر شرک فی صفات, اور شرک فی العبادت. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں, اس کے افعال میں, اس کی صفات میں یا اس کی عبادت میں کسی کو شریک قرار دینا. یہ 4 قسمیں عام طور پر بیان کی جاتی ہیں. اور شرک فی صفات اور اس کی شرک فی الافعال پر تو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے, اس کے افعال میں کوئی شریک نہیں ہے. اس سلسلے میں تو بیان کیا جاتا ہے کیونکہ اللہ ہی ہمارے نزدیک خالق ہے, رازق ہے, اسی کے قبضے میں موت ہو جاتا ہے. اس نے اپنا یہ خدائی کام کسی نبی اور امام کے سپرد نہیں کیا. نبی اور امام جو ہیں دعا کرتے ہیں, اللہ اولاد دیتا ہے, اللہ حیات دیتا ہے, اللہ ہی زندگی دیتا ہے. زندگی موت و حیات کا خالق مالک اللہ ہے, اور انبیاء اور محمد والے محمد علیہ السلام وسیلہ ہیں. تو وسیلے کے مقام پر یہ اللہ سے سفارش کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, تو کرتا اللہ ہے, دیتا اللہ ہے, دلواتے یہ ہیں. تو یہ مشرک بنانے والے ہمارے مسلمان بھائیوں کو شرک فی صفات میں اور شرک فی الافعال میں جو ہے مشرک قرار دیتے ہیں, اور خود جو اللہ کی ذات کے بارے میں یعنی شرک بالذات, اس بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے کہ ان کے نزدیک اللہ کی ذات جو وحدہ لا شریک ذات ہے وہ نظر آتی ہے دنیا میں خواب میں, اور روز محشر ظاہر بظاہر نظر آئے گی. یہ اللہ کی ذات میں ان کا عقیدہ ہے, استغفر اللہ. تو اس کا جو ہے جواب اور رد جو ہے اس ناچیز خاکسار نے اپنے اس رسالہ دیدار الہی میں کیا ہے. تو آپ اس میں تفصیل دیکھ سکتے ہیں, اور یہاں پر صرف تھوڑا سا جو ہے اس کا بیان ضروری ہے کیونکہ ایک صاحب یہ منظور مینگل صاحب جو مولوی صاحب ہیں, تو انہوں نے جو ہے ایک انگلیوں سے مثلث بنا کر وہ ایک جسم دکھلا کر ظاہر کہتے ہیں یہ کوئی جسم ہے, کوئی نظر آتا ہے. کسی شیعہ عالم سے کہتے ہیں جی بات ہوئی تھی تو وہ خاموش ہو گئے, اندازہ لگاؤ. یعنی حالانکہ وہ جو چیز دکھلا رہے ہیں مثلث کے درمیان وہ ایک تصویر ہے جو نظر آ رہی ہے, یعنی وہ نقشہ باندھ رہا ہے. وہ جسم اس کے نزدیک تو سمجھتا ہے کہ خلا ہو گیا تو وہ جسم ہی نہیں ہوا, حالانکہ جسم لطیف ہو یا کثیف ہو, ظاہر آنکھوں سے جو ہے چیز نظر نہ آئے, الیکٹرانک مائکروسکوپ کے نیچے جو ہے وہ نظر آتی ہے. آپ باہر فضا میں نکلیں, ہوا آپ کو پتے ہلتے نظر آئیں گے مگر ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گی. اس ہوا کے اندر کیا کچھ نہیں ہے مگر ظاہر آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا, مگر جسم لطیف ہے. مثلا آپ ایک دیا سلائی جو ہے اس کو جلائیں, ماچس کی تیلی کو تھوڑی دیر سموک اٹھے گا, ہوا میں تحلیل ہو جائے گا, فضا میں تحلیل ہو جائے گا, نظر نہیں آئے گا, مگر الیکٹرانک مائکروسکوپ کے نیچے جو ہے وہ چیزیں نظر آ جائیں گی. تو اب یہ معصوف جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو جسم کہو گے, کیونکہ وہ یہ نہیں سوچا کہ وہ تو محدود ہو گیا اور کچھ فاصلے پر ہو گیا. تو جسم کی تعریف کیا ہے؟
کیونکہ جب ہمارے نزدیک اللہ جل شانہ جو ہے صورت اور ترکیب سے پاک ہے اور جوہر و عرض سے مبرہ اور منزہ ہے، تو اس لیے وہ نظر نہیں آ سکتا، کیونکہ جو طول و عرض اور عمق رکھتا ہو اور صورت ایک عرض خاص یعنی شکل محدود کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان دونوں چیزوں سے پاک و منزہ ہے. کیونکہ خلا میں بھی سائنس نے آج ثابت کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ ممکن الوجود ہے، اس کے اندر مادہ اور تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، ظاہر آنکھوں سے نظر نہ آئے، مگر ان کو سائنسی آلات کے ذریعے خلا کو دیکھا جائے کہ اس میں کس طرح علت اور معلول اور یہ سلسلے چل رہے ہیں. تو یہ تھوڑی ہے. اور پھر موصوف جو ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ جو ہے عرش کے اوپر ہے، جی یعنی ساری چیزیں اوپر ہیں اور سب کے اوپر وہ خود اللہ ہے. اچھا، تو پھر اللہ محدود ہو گیا، وہ مکانی ہو گیا، کیونکہ مکان کے اوپر لے گئے تو یعنی اتنا ان کی گفتگو سنیں اس میں بھی تضاد ہے. مگر چونکہ کبھی اقرار کبھی انکار، ان چیزوں کا تکرار آپ کو ملے گا، کیونکہ ہمارے نزدیک جو ہے اللہ مکانی نہیں ہے، وہ جسم و جسمانیت سے منزہ اور مبرہ ہے، وہ محدود نہیں ہے. تو اس لیے وہ چونکہ واجب الوجود ہے، جس پر عدم محال ہو یعنی جو ہمیشہ سے ہو اس کو واجب الوجود کہتے ہیں. اور ممکن الوجود جو مخلوق ہے، واجب الوجود جو خالق ہے، اور ممکن جو ہے وہ مخلوق ہے. یعنی مخلوق ایک وقت تھا کہ وہ تھا کچھ نہیں تھا، اس نے بعد میں مخلوق کو خلق کیا، تو ممکن الوجود یعنی مخلوق. تو اس وجہ سے ایسی جو باتیں کرتے ہیں ان کا عقیدہ توحید جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کس قسم کا عقیدہ رکھ کے جو ہے لوگوں کو جو ہے کس قسم کی توحید بیان کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ آج آپ اس جدید دور میں بھی الیکٹرانک مائکروسکوپ کے نیچے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکوپ، تو پتہ چلتا ہے کہ ایٹم جیسی چھوٹی چیز بھی اپنے اجزاء الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران پر مشتمل ہے، جس کی وجہ سے وہ شے نظر آتی ہے. اور یہ چیزیں جو ہے مرکب ہے، اور جو مرکب ہوتا ہے وہ اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ قادر نہیں ہوتا، جبکہ اللہ جل شانہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مصداق ہے. اور جو چیز نظر آتی ہے اس پر شے کا اطلاق ہوتا ہے، جبکہ وہ ذات لیس کمثلہ شیء، بلکہ وہ خالق کل شیء ہے. جی تو اس طرح یہ حضرات جو بیان کرتے ہیں تو اس کو جو ہے عقلی لحاظ سے یعنی عقل سلیم کے لحاظ سے اس طریقے سے اس عقیدے کو باطل قرار دیا گیا کہ اللہ جل شانہ کا نظر آنا محال ہے، نہ وہ خواب میں نظر آ سکتا ہے نہ ہی روز محشر میں نظر آئے گا. کیونکہ یہ دنیا میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درد ہے انسان کے جسم میں، کہتا ہے جی میں نے سر درد، اس مولوی صاحب کے سر میں بھی کبھی درد ہوئی ہوگی، تو کوئی درد دکھلا سکتا ہے کس سائز کی ہے، کس رنگ کی ہے، کیا ذائقہ ہے اس کا؟ جی نہیں. روح انسان کے اندر روح بول رہی ہے، کبھی کسی نے روح دیکھی ہے؟ جی کسی نے نکلتی نہیں دیکھی کہ کس سائز میں گئی ہے، کس سائز میں داخل ہوئی ہے. تو یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ درد اور روح جیسی چیزیں، تو اس کو مجسم شکل میں نہ کوئی دیکھ سکا ہے نہ دیکھ سکتا ہے. تو جب اللہ کی مخلوق کو نہیں کوئی بندہ دیکھ سکتا تو اس کے خالق کو دیکھنا جو ہے وہ بھی جو کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ محال ہے، محال عقلی ہے. جی اور جو چیز جو ہے نظر آتی ہے وہ اس کے لیے چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر وہ چیز نظر ہی نہیں آ سکتی. یعنی حسائے بصر کا صحیح و سالم ہونا، یعنی کہ بندہ نبینا اس کو کیا نظر آئے گا؟ نظر صحیح ہوگی تو کچھ چیز نظر آئے گی نا. اور جو چیز دیکھی جا رہی ہے وہ دیکھنے والے کے سامنے مقابلہ میں ہو یا سامنے ہونے کا حکم رکھتی ہو، جیسے آئینے کے ذریعے اس چیز کا سامنے ہونے کا حکم میں ہونا، اور وہ چیز حد سے زیادہ قریب نہ ہو، یعنی اتنی قریب ہے اس کو کیسے نظر آئے گی؟ ذرا ہٹ کر فاصلے پر ہوگی تو نظر آئے گی. بہت زیادہ دور نہ ہو جو نظر نہ آ سکے، اور درمیان میں کوئی چیز آج وہ حائل نہ ہو، یعنی کوئی پردہ بھی نہ ہو، پردے کے پیچھے کوئی چیز ہوگی تو اس کو کیسے نظر آئے گی؟ اور دکھائی دینے والی چیز ہوا کی طرح ایسی شفاف نہ ہو جو عام طور پر دکھائی نہ دے سکتی ہو، اور دیکھنے والے کا ارادہ ہو، یعنی وہ ارادہ بھی رکھتا ہو کہ میں اس کو دیکھوں.
اور پھر اندھیرا نہ ہو بلکہ روشنی ہو. اندھیرے میں عام طور پر بھائی ہمیں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا چونکہ اندھیرا ہے. تو ظاہر ہے کہ ان شرائط کے موجود اور متحقق ہونے کی صورت میں رویت اور دکھائی دینا ضروری و لازم ہے. اس کے لیے جو ہے ضروری ہے، ورنہ جب یہ چیزیں نہ ہوں گی، یہ شرائط نہ ہوں گی، تو رویت جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہوگی. تو اس طرح یعنی عقلی دلائل سے کہ عقل یعنی عقل کہتی ہے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 2 اور 2 3 نہیں ہوتے. عقل کہتی ہے کہ ایک چیز برف کی طرح ٹھنڈی ہے اور وہی چیز جو ہے آگ کی طرح گرم نہیں ہو سکتی. عقل کہتی ہے کہ ایک چوک میں دوپہر کے 12 بجے ہوں اور اسی جگہ پر رات کے 12 نہیں بجے ہوں گے. یعنی ایک چیز نیگیٹو ہو وہی چیز پازیٹیو نہیں ہو سکتی. لاجک میں، منطق میں اس کو اجتماع نقیض ذہن یعنی 2 متضاد چیزوں کا اکٹھے ہونا یہ امپاسبل ہے، ناممکن ہے. تو اسی طرح رویت باری تعالیٰ عقل سلیم کے مطابق جو ہے ناممکن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جسم و جسمانیت سے منزہ اور مبرہ ہے. اگر اس کو دیکھنے والا عقیدہ رکھیں تو پھر اس کو محدود اور مرکب اور مجسم ماننا پڑے گا. تو جبکہ وہ محدود نہیں ہے، وہ جسم و جسمانیت سے منزہ اور مبرہ ہے، وہ طول و عرض نہیں رکھتا، وہ کسی جہت اور سمت میں نہیں ہے. تو اس طرح اللہ جل شانہ کو دنیا اور آخرت میں نہیں دیکھا جا سکتا. اور دلائل نقلی کے ذریعے بھی اس کا رد جو ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں موجود ہے. جب کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہر بظاہر نہ دیکھ لیں، تو پھر کیا ہوا تھا؟ ان کو بجلی نے آ پکڑا تھا. سائقہ کہتے ہیں بجلی کو. تو ان کا کیا حشر ہوا تھا جنہوں نے یہ بیان کیا تھا اور حکم ان کے لیے لن ترانی کا آیا تھا کہ مجھے ہرگز نہیں دیکھا جا سکتا. یہ لن ترانی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ ہمیشہ جو ہے نفی کے لیے ہوتا ہے. بعض کا استثنائی صورتیں تو ہوتی ہیں مگر جنرل بات کی جاتی. تو یہاں نفی ابدی کے لیے جو استعمال ہوا تو ساتھ وضاحت بھی کر دی کہ اچھا اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر رہا تو پھر دیکھا جا سکتا ہے. اب چونکہ اللہ جو ہے عالم الغیب ہے، اسے پتہ ہے کہ ابھی بجلی گرا دینی ہے تو پھر یہ خاک ہو جائیں گے، تو پھر مجھے کیا خاک دکھیں گے. تو اس لیے اس پہاڑ کی جو ہے اس حالت کے اوپر دیدار جو تھا موقوف تھا کہ اگر وہ اپنی جگہ پر رہا پھر دیکھا جا سکتا. اب ظاہر ہے کہ وہ محال تھا چونکہ وہ بجلی گرنی تھی، پہاڑ نے ریزہ ریزہ ہونا تھا. پہاڑ کے قرار پکڑنے پر مولک اور موقوف جو کیا گیا تھا اس کا چونکہ پہاڑ کا استقرار فی نفس ہی امر ممکن تھا، مگر ممکن پر جو موقوف ہو وہ بھی ممکن ہوتا ہے یہ کہا جاتا ہے نا. تو اس کے جواب کے لیے یہی تھا کہ لن ترانی آیا اور اس کے پیش نظر جو ہے پہاڑ کے ریزہ روزہ ہونے کی حالت میں پہاڑ کا استقرار فی نفس ہی ممکن ہے اور ناممکن ہے. اور یہاں پر جو ہے دیدار الہی کا جس استقرار پر موقوف تھا وہ اسی حالت کا استقرار تھا. یعنی پہاڑ اپنی جگہ پر رہے گا تو پھر جو ہے وہ اللہ کا دیدار ہوگا، جبکہ پہاڑ جو ہے وہ اپنی جگہ پر رہے گا نہیں، اس کا استقرار جو ہے وہ نہیں ہوگا تو پھر اللہ کا دیدار بھی نہیں ہوگا. یعنی مشروط تھا. تو اس لیے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا سائقہ کے آنے سے، گرانے سے اللہ جل شانہ کی طرف سے. تو اور جنہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا ان کو خاکسار کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اگر موسیٰ علیہ السلام اپنی طرف سے کرتے تو پہلے بجلی موسیٰ علیہ السلام پر گرتی. نہیں، موسیٰ علیہ السلام تو مجبوراً قوم کا، ان لوگوں کا جو مطالبہ تھا کہ ہم پہلے جو ہے جو کلام آپ سے ہوا ہے ہم خود سنیں گے. جب وہ چاروں طرف سے آواز آئی ہے تو اب انہوں نے مطالبہ بدل دیا کہ نہیں اب ہم آنکھوں سے دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے. تو اس لیے ان کے مطالبے کو اللہ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام پیش کریں، نہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا اپنا کوئی مطالبہ تھا. تو اس لیے ان لوگوں کو جلایا گیا نہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو. تو اس طرح جو ہے پہاڑ کا جو ہے اسی حالت کا استقرار جو تھا وہ تھا اور دیدار
اللہ تعالیٰ کے بارے میں دیدار الہی جو ہے امر ممکن پر نہیں بلکہ امر محال ناممکن یعنی پہاڑ کے ریزہ ریزہ ہونے پر موقوف ہے۔ تو اس طرح جو عام طور پر یہ حضرات مغالطہ دیتے ہیں اس کو جو ہے وضاحت کے ساتھ اس میں بھی ہم نے بیان کر دیا، دیدار الہی میں آپ اس کو مطلب دیکھ سکتے ہیں۔ تو الغرض اللہ جل شانہ کے بارے میں کہ جیسے محال عقلی معجزات جتنے ہوتے ہیں نا وہ عادتاً محال ہوتے ہیں، عقلاً محال نہیں ہوتے۔ عقلاً محال جیسے اجتماع نے کی جان کی ہم نے مثالیں دیں، ایک مثال قرآن میں بھی موجود ہے، اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ داخل ہو جائے، 7واں سورہ کی 40 نمبر آیت۔ اب سوئی کے جو ہے ناکے یعنی سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ کا گزرنا یہ عقلاً محال ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ جب ہو نہیں سکتا اور وہ لوگ جو جنت میں جا نہیں سکتے، تو یہ تو نہیں کہ بھی اس کی مثال کہہ دیں کہ چلو دنیا میں تو نہیں ہو سکتی، آخرت میں، یہ آخرت کی مثال ہے سوئی کے ناکے کی جو اللہ نے مثال دی ہے۔ تو یہ جو ادھر ناممکن ہے وہ ادھر بھی ناممکن ہے۔ اور پھر عادتاً محال جو ہے وہ ہے کہ جیسے مردے کا زندہ ہونا، جو ذات مار سکتی ہے، جو زندگی موت و حیات کا خالق مالک ہے، وہ دوبارہ زندہ بھی کر سکتی ہے۔ جو سورج کا خالق ہے، جو اس کو غروب کرتا ہے، وہ اس کو دوبارہ واپس پلٹا بھی سکتا ہے۔ الغرض جو چیز عقلاً محال ہے وہ دنیا اور آخرت میں واقع ہو ہی نہیں سکتی، اور ایسے ہی رویت باری تعالیٰ بھی عقلاً محال ہے، وہ دنیا اور آخرت میں اس کا دیکھنا محال ہے، وہ نظر آ ہی نہیں سکتا۔ اگر آ جائے تو پھر وہ مرکب اور مجسم ہوگا، کسی جہت میں ہوگا، کسی سمت میں ہوگا، محدود ہوگا، اور ہر مرکب اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے، جو محتاج ہو وہ قادر نہیں ہوتا، پھر اس کا بھی کوئی خالق مالک ہوگا جس نے اس جسم کو خلق کیا جو نظر آیا۔ تو اس طرح یہ عقیدہ جو ہے ان کا رویت باری تعالیٰ کے بارے میں جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تفصیل آپ اس ناچیز کے رسالہ دیدار میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں ہم نے لسٹ بھی دے دی اہل سنت کے جید علماء کا جو موقف ہے اس سلسلے میں وہ بیان کر دیا، اور آپ کو چیپٹر وائز انڈیکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو ہم نے بیان کر دیا۔ اگر یہ مانتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ نظر آئے گا تو ان آیات کی بھی یہاں پر ہم نے جو ظاہراً یہ بات کرتے ہیں اس کو بھی بیان کر دیا کہ ناظرہ جو ہے انتظار کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسے جناب بلقیس کے لیے جو ہے کہا گیا ہے یقیناً میں ان سلیمان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر منتظر یعنی دیکھتی ہوں کہ بھیجے ہوئے کیا جواب لاتے ہیں۔ 27واں سورہ کی 35 نمبر آیت۔ اسی طرح اور بھی آیات سے قرآن پاک سے ہم نے اس کی وضاحت کی ہے، آپ اس کا جو ہے پیج 27 سے لے کر آگے جو ہے وہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، آپ اس رسالے کی طرف رجوع فرمائیں، اس میں جو ہے ہمارے جید علماء نے اس رسالے پہ دیدار الہی پر آگے سوالیہ نشانی ہے کہ کیا اللہ کا دیدار دنیا اور آخرت میں ممکن ہے، یہ سوال ہے، تو اسی کی نفی کی گئی ہے اور اہل سنت کے عقائد و نظریات کا رد کیا گیا ہے قرآن اور حدیث اور عقل سلیم میں۔ تو تفصیل آپ اس رسالے کی طرف رجوع کر سکتے ہیں جس پر ہمارے جید علماء نے تقاریض لکھی ہیں۔ صوفی ابن عربی جس کو پدر عرفان قرار دیا جا چکا ہے اور اہل سنت کے صوفیوں کے بہت بڑے بزرگ ہیں، اس نے جو ہے اپنی کتاب جو فصوص لکھا اس کی اپنی نہیں ہے، یعنی وہ دعوے دار ہے کہ جیسا کہ ابتدا میں اس نے بیان کیا کہ مجھے یہ کتاب جو ہے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے۔ نعوذ باللہ، ہم تو نہیں مانتے مگر ان کا صوفیوں کا عقیدہ ہے، اور شیعوں میں جو پدر عرفان قرار دے چکے ہیں جیسے مرتضیٰ مطہری صاحب اور یہ عاملہ گروپ، حسن زادہ عاملی، جوادی عاملی، جنہوں نے اس کی کتاب کو فصوص لکم کو سب کنکم میں پڑھایا، اور جس سے ہماری نسل نو جو ہے اس کو واقعی عرفان سمجھ کر معرفت سمجھ کر بیٹھ گئی، تو اس لیے اس کا رد خاکسار نے تحفہ صوفیہ میں کیا، جس پر تمام پاکستان کے جید علماء نے تقاریض لکھی، اور خاص کر آغائے شیخ محمد حسن نجفی نے اس پر مقدمہ لکھا، بلکہ مقدمہ لکھا کہ مقدمہ ان کے خلاف دائر کیا۔ تو وہ صوفی ابن عربی اس نے فتوحات مکیہ میں بھی اظہار کیا، اور فصوص لکم جس کے بارے میں مطہری صاحب نے جو ہے بیان کیا کہ اس کا متن جو ہے عمیق ترین دقیق ترین متن است،
تو دوسرا فتوحات جس کو کہا کہ خصوص علیکم کو سوائے 3-4 بندوں کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں سکا. اندازہ لگاؤ. ہمارے علماء فقہاء محدثین مفسرین قرآن کو سمجھ سکتے ہیں, 4 معصومین علیہ السلام کے فرامین کو سمجھ سکتے ہیں, اور یہ جو کتاب ہے جو خصوص علیکم جو اس کو نبی پاک کی طرف سے نعوذ باللہ عطا ہوئی ہے, تو یہ صحیفہ آسمانی جو ہے اس کو سمجھ نہیں سکے کوئی, استغفر اللہ, 3-4 کے علاوہ. اور دوسری کتاب جو فتوحات مکیہ ہے اس کے بارے میں مطاری صاحب نے فرمایا یہ انسائکلوپیڈیا, عرفانی انسائکلوپیڈیا, اندازہ لگاؤ. تو اس طرح صوفیوں کے پیر جو ہیں وہ ابن عربی وہ رؤیت باری تعالیٰ کے قائل ہیں کہ جس کا عقیدہ توحید ہی صحیح نہ ہو تو اس کو کیا اللہ کی معرفت حاصل ہے, کیا اس کو عارف کہا جا سکتا ہے, کیا اس کو قدر عرفان قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ فیصلہ آپ رات خود ہی کریں. جی جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.